ناظرین وہ دن آ چکا ہے جب حتمی بیٹل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آج بروز جمعرات یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کا وہ دن ہے جب اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج لیبنان میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اس طرح کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ آج کے دن اسرائیلی فوج لیبنان میں داخل ہوگی، اور لیبنان سے اسی طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ لیبنان میں پوری طرح سے تیاری ہے، اور نہ صرف حزب اللہ بلکہ لیبنان کی نیشنل آرمی اور لاکھوں جنگجو اس وقت تیار ہیں، ان پوزیشن ہیں، ہزاروں میزائل ڈپلائیڈ ہیں جو پہلے 72 گھنٹوں میں ہزاروں کی تعداد کے اندر اسرائیل پر جو ہے وہ فائر کیے جائیں گے، اور پوری طرح سے اسرائیل کو پیرالائز کرنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ ادھر سے یمن اس وقت صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو ہزاروں فائٹرز کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ گولان ہائٹس پر جو ہے وہ ان پوزیشن ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لیبنان نے آلموسٹ تمام اسلامی ممالک سمیت اور بہت سارے اتحادی ممالک کے ساتھ اور یورپ کے بہت سارے ممالک کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ کچھ 70-80 ممالک بتایا جا رہے ہیں جن کے ساتھ ابھی اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اور امریکہ کی جو اکلوتی فیول شپ ہے وہ اس اہم ترین موقع کے اوپر جب جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو وہ آؤٹ آف آرڈر ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی خبر ایران سے آ رہی ہے۔ اسی درمیان جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو امام خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ یروشلم کو دوبارہ سے مسلمان کلیم کریں، دوبارہ سے، یعنی یروشلم 100 سال ہو چکے ہیں، 100 سال زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے اس بیٹل کے ذریعے کہ یروشلم کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے۔ تو جب یہ جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو یہ بیان امام خامنائی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو تازہ ترین جو تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین شروع میں ایک چھوٹی سی تصحیح آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم F-35 طیاروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس میں تھوڑی سی میرے خیال ہے کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی، تو آپ یہ ثبوت دیکھ سکتے ہیں $2 ٹریلین ہم بیسیکلی پورا جو F-35 پروگرام ہے اس کی بات کر رہے تھے، امریکی ایئرکرافٹس کی بات کر رہے تھے، ایئرکرافٹ کیریئرز کی، اور F-35 جو ان کا پورا پروگرام ہے تو اس کی قیمت $2 ٹریلین ہی بنتی ہے۔ آپ یہ اسکرین پر ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی میرے خیال ہے کچھ سننے میں مس کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت صورتحال بدل رہی ہے، پل پل بدل رہی ہے، اتنی غیر یقینی صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی، اور بالکل ہم تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک طرف سے ٹریگر دب گیا ہے، دوسری طرف سے دبنے جا رہا ہے۔ اچھا آج کا دن سب سے اہم بتایا جا رہا ہے کہ آج گراؤنڈ آپریشن ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے اس کا اناؤنس کیا ہے کہ آج وہ رسپونڈ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، آج وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ میں پہلے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر لیبنان سے اس کے بدلے میں کیا جواب آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ایکچولی آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف: Our aircraft are attacking non-stop in Lebanon and we are preparing for a ground operation۔ اسرائیلی آرمی چیف کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے طیارے نان سٹاپ لیبنان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم اس وقت گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ has expanded its bombing range and will receive a strong response today۔ ہم گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، حزب اللہ نے رینج بڑھا دی ہے، اس کے حملے ایکسپینڈ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اس کا جو ہے نا جواب آج ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ We are preparing for a ground operation and entering enemy territory and villages that Hezbollah has turned into a large military site۔ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم ان ولیجز کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں لیبنان کے، جس کو حزب اللہ نے جن ولیجز کو ملٹری سائٹس کے اندر تبدیل کر دیا ہے، اور ان ولیجز کو جو ہے نا وہ ان کے تسلط سے آزاد، یہ وہ اس طرح کی باتیں یعنی داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی calling up 2 reserve brigades to the Lebanon front۔ اس سے پہلے ہزاروں یا شاید لاکھ سے زیادہ یا جتنی فوج ہے لیکن ہزاروں میں تو ہے 70-80 ہزار، ٹھیک ہے، تو اب 2 مزید بریگیڈز وہاں پر بلا لی گئی، ہزاروں مزید فوج لیبنان فرنٹ کے اوپر بلا لی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو فورسز آئی ہیں وہ انہوں نے غزہ سے نکالی ہیں اور ویسٹ بینک سے نکالی ہیں۔ Decision to recruit 2 reserve brigades to carry out operational missions in the northern sector۔ ان کو اس لیے بلایا گیا کہ جو آپریشنل آگے چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس میں ان کو براہ راست استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ بیان آ رہا ہے اسرائیل سے، اس کا آرمی چیف اور باقی آرمی کا سپوکس پرسن۔ اچھا جب سے تل اویو کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں، مطلب انٹینسو لیول کی میٹنگز، یہ انبلیویبل اور بہت ریئر صورتحال ہے کہ نتنیاہو مطلب تل اویو کے فوری اٹیک کے بعد
اتنی اس نے میٹنگز کی ہیں. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو تیل اویو کے اندر ان کی ڈیفنس منسٹری میں جو انڈر گراؤنڈ ان کی کنٹرول رومز ہیں وہاں پر اہم ترین میٹنگ نتن یاہو اور جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسرائیل کی طرف سے بیان سامنے آ رہا ہے. اب اس کا جواب ذرا لیبنن سے دیکھیے. لیبنن یہ کہہ رہا ہے اسپیکر نبی بیری ان کانٹیکٹ ود لیڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ ریگارڈنگ دا کرنٹ کرائسس. نبی بیری سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے لیبنن کی, آپ ان کو جانتے ہیں, یہ اسپیکر ہیں اور 90s سے لیبنن کے اسپیکر ہیں اور سب سے معزز شخصیت ہیں. پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ یہ رابطے کر رہے ہیں. اینی اسرائیلی گراؤنڈ انٹری انٹو آور لینڈز ول ناٹ بی اے پکنک. یہ جو اسرائیل بار بار دھمکیاں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں, تو آ جائے. اسرائیل کی لیبنن کے اندر انٹری کوئی پکنک نہیں ہوگی. اسرائیلی آرمی چیف کے بیان کے جواب میں لیبنن سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بہت شوق ہے تو آ جائیں, اور یہاں پر آپ ایسا نہیں ہوگا کہ گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں یہ غزہ تو نہیں ہے, یہ تو لیبنن ہے اور ایک ملک ہے اور جس کی ایک تاریخ ہے. یہاں پر کتنے انقلابی اور کتنے ریزسٹنس کے بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں. لیبنن نے کیا قربانیاں دی ہیں اور لیبنن کا کیا کلچر ہے, کیا ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. تو یہ لیبنن ہے جہاں پر لاکھوں جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ سیریا ہے اور روس ہے اور ایران ہے اور چین ہے اور پتہ نہیں کون کون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ غزہ ہے جو صرف جہاں پر محاصرہ کیا ہوا ہے اور ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. بھائی یہ پورے کا پورا ملک ہے اور اتنی ٹنلز کا انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہ آ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. یہ لیبنن کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ آپ کا اچھا استقبال یہاں پر ہوگا. The next 24 hours will be decisive. اگلے یہ والے جو 24 گھنٹے ہیں یہ سب سے ڈیسائسو ہونے والے ہیں. یہ نبی بیری بات کر رہے ہیں. اب نبی بیری اگر کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے ڈیسائسو ہیں تو یہ واقعتاً پھر ڈیسائسو ہیں. اچھا, اب ناظرین کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیل نے یہ ظالمانہ بمباری سوموار والے دن سے شروع کی اور یہ ایسکیلیشن بلا وجہ کی ایسکیلیشن کی, تو ضروری تھا کہ اس کا منہ توڑ جواب اسرائیل کو دیا جاتا. اگر یہ منہ توڑ جواب اسرائیل کو نہ دیا جاتا اور اس کو اس کی قیمت نہ چکانا پڑتی اور اس کو نقصان نہ پہنچایا جاتا, تو اسرائیل کیا ٹرک کھیلتا. اسرائیل یہ کرتا کہ جب اس کا دل چاہتا وہ لیبنن کے اوپر بمباری کرتا, یہاں پر چیزوں کو ایسکیلیٹ کرتا, غزہ سے توجہ ہٹا دیتا اور ساری دنیا کی توجہ لیبنن کی طرف ہو جاتی اور ساتھ غزہ پر بھی اس کی بمباری جو ہے وہ جاری رہتی, اور جب اس کا دل چاہتا وہ یہاں سے ڈی ایسکیلیٹ کر دیتا. ٹھیک ہے, لیکن اب جب اس کو قیمت چکانا پڑی ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی چوائس ہو جب وہ چاہے ایسکیلیٹ کرے اور جب وہ چاہے ڈی ایسکیلیٹ کرے. اور جب اس کو قیمت چکانا پڑ رہی ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے اور تیل اویو اور حیفا اور یہ سارے انڈر اٹیک آ گئے ہیں اس کی ساری بیسز, تو اگر وہ یہاں سے ڈی ایسکیلیٹ کرے گا تو یہ اس کی شکست ہی مانی جائے گی کہ آگے سے اس کو منہ توڑ جواب آیا تو وہ پیچھے بھاگا ہے. دیکھیں, اگر آگے سے منہ توڑ جواب نہ آئے اور وہ ڈی ایسکیلیٹ کر دے تو سارے یہی کہیں گے کہ دیکھو اس کی مرضی ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, جب وہ چاہے ایسکیلیٹ کرے جب وہ چاہے ڈی ایسکیلیٹ کرے. تو یہ ایک بنیادی بات ہوگی. دوسری بات جہاں تک ہے گراؤنڈ آپریشن والا معاملہ, گراؤنڈ آپریشن تو اب ہونا ہی ہونا ہے. وہ اس وجہ سے ہونا ہے کہ اسرائیل تو ایک وکٹری کی تلاش کے اندر ہے, اسرائیل تو ہیبت بڑھانے کی تلاش کے اندر ہے. تو وہ اتنی بڑی بمباری کر کے, جیسے ہم کہتے تھے کہ غزہ میں اتنی بمباری کر کے اسرائیل اب پیچھے نہیں ہٹے گا, اس کو روز روز یہ کوئی نہیں کرنے دے گا. تو اس نے جو بھی غزہ کے حوالے سے اس کے پلانز ہیں وہ یہیں پر وہ پورا کرنے کی اپنا آخری حد تک زور لگائے گا. تو اب لیبنن میں بھی اتنی بڑی بمباری کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. دیکھیں اس نے اچیومنٹ کیا کی بمباری کر کے. اگر وہ یہ اس کے گولز دو ہی تھے نا کہ حزب اللہ کی فائرنگ کیپیبلٹی کو روکنا اور ریزیڈنٹس کو واپس لانا, ہے تو دونوں فضول ہی گول ہیں نا, لیکن دونوں پورے تو نہیں ہوئے. تو اگر وہ یہاں سے بھاگے گا تو وہ تو مزید شکست ہوگی. تو اس لیے وہ کسی طور پر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اور چونکہ حزب اللہ نے اب حیفا بھی ہٹ کر دیا, تل اویو بھی ہٹ کر دیا, ساری بیسز بھی ہٹ کر دی, تو یہاں سے معاملہ آگے ہی جانا ہے اور اگلا معاملہ گراؤنڈ آپریشن ہی ہے. اب یہ گراؤنڈ آپریشن کب ہوگا؟ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ آج ہی ہو جائے, جیسے اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے اور جیسے نبی بیری کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ آج ہوگا یا کب, مطلب ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ آج ہوتا ہے, کل ہوتا ہے یا پرسوں ہوتا ہے. یہ اگلے 72 یا 96 گھنٹوں کے اندر اندر ہو جائے گا, اس سے زیادہ معاملہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں حزب اللہ تو مسلسل حملے کر رہی ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو اسرائیل پھر کس لیے ویٹ کرے گا؟ اس کے لیے تو ایک ایک دن اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ حزب اللہ تو کنٹینیوسلی حملے کریے چلی جا رہی ہے, اس کے سیٹلرز ڈسپلیس ہو رہے ہیں, کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, بیسز تباہ ہو رہی ہیں.
تو وہ پھر کس کے لیے انتظار کرے گا؟ تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ جلد از جلد اس نے جو کرنا ہے وہ کر گزرے اور حزب اللہ کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرے. وہ یہی کرے گا نا. تو اس لیے یہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ انورٹیبل ہے, یہ ناگزیر ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ میرے نزدیک یہ میکسیمم آپ کے پاس 72 یا 96 گھنٹے ہیں, لیکن آج جیسے اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے یہ آج بھی ہو سکتا ہے. اچھا, تو بیسیکلی ایک گھنٹہ امپورٹنٹ ہے, اور چونکہ دونوں طرف سے شدید ترین بمباری ہو رہی ہے تو ہم تو اسی کو ہی وار ایک کنسیڈر کریں گے. وار تو چھڑ چکی ہے, اب گراؤنڈ آپریشن آج ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, جنگ تو جاری ہے, دونوں طرف سے کیجوالٹیز ہو رہی ہیں, شہر انڈر اٹیک آئے ہوئے ہیں, حزب اللہ زبردست طریقے سے کنفرنٹ کر رہی ہے اور جنگجو پہنچ رہے ہیں, تیاری ہو رہی ہے, ساری چیزیں فل سکیل وار ہی کی طرح جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں. اچھا, اب اس سارے سینیریو میں عرب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. 11.5 مہینوں تک انہوں نے مذمت کے سوا کچھ بھی نہیں کیا, اور اب جب صورتحال اس لیول کے اوپر چلی گئی ہے کہ ریجنل وار چھڑنے جا رہی ہے تو ان کو پوری طرح سے ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں, پوری طرح سے ان کے پیروں تلے سے زمین نکلی ہوئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں, کیونکہ اس جنگ کے بعد عرب سٹریٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی. ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی والا یہ معاملہ ہے, وہ کیسے خاموش مزید رہ سکیں گے. اس جنگ کے براہ راست ایفیکٹ سب کے اوپر آنے والے ہیں. بہت ساروں کی اکانومی نقصان ہوگا, کسی کی گورنمنٹس کا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو جس اقتدار کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں کس کا رہتا ہے کس کا نہیں رہتا, تو اس وقت پورا پینک نظر آ رہا ہے. 11.5 مہینے چپ کر کے یہ بیٹھے رہے. اچھا, دوسری طرف اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران, رشیا, چائنا یہ سارے کوارڈینیشن میں ہیں, تیاری ہو رہی ہے. اور ترکی اس وقت کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں شام, یہ لیبنان کی جنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ شام کی جنگ ہے. لیبنان اگر ہے تو شام تو اس میں ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. شام ہے تو شام کا بارڈر تو لگ رہا ہے ترکی کے ساتھ, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سائپرس بھی اس کا حصہ ہونا ہی ہونا ہے. امریکہ کے طیارے سائپرس ہی سے اڑیں گے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اسرائیل کے طیارے بھی سائپرس سے اڑیں, کیونکہ اگر یہاں پر ان کے ایئر فیلڈز تباہ کر دیے جاتے ہیں, ان کی بیسز تباہ کر دی جاتی ہیں, تو وہ سائپرس سے اڑیں گے اسرائیلی طیارے. اسی کی تو وہ جنگی مشقیں کر چکے ہیں. تو سائپرس اگر جنگ میں ہوگا تو پھر سائپرس کا ایک حصہ تو ترکی کے پاس ہے, تو ترکی اس میں اب کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ صورتحال کیسے, کیونکہ پورا خطے کا بیلنس بگڑ رہا ہے نا, پوری بساط الٹی جا رہی ہے. اچھا, دوسری طرف امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کی کوئی بات نہیں کر رہا اس وقت, مطلب بالکل اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں بچی ہے. حالانکہ مطلب امریکہ اب بھی روزانہ اس کے صبح شام اب بھی بیانات آ رہے ہیں. ابھی بلنکن نے پریس کانفرنس کی ہے. اچھا, وہی چیزیں کہ جی ڈپلومیٹک سولوشن ہونا چاہیے, اچھا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ابھی بلنکن نے کل کہا کہ ہم کنکریٹ آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ ایسکلیشن روکی جا سکے. وہی جو لفظوں کی ہیر پھیر غزہ میں چلتی رہی وہ یہاں پر. الٹا بلنکن نے ابھی جو پریس کانفرنس کچھ دیر پہلے کی ہے, اس نے الٹا ایران کے اوپر الزام لگا دیا ہے. آپ اندازہ کریں سفاکیت اور بے حسی کا اور اتنی بڑی مس کیلکولیشن کا کہ اگین جنگ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ آج جنگ چھڑنے جا رہی ہے, آج ہم گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے ڈپلومیٹک سولوشنز پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, ہم ایسے جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی پرانی بات ہے. اور بلنکن نے جو ایران کے اوپر الزام لگایا, وی مسٹ کوآرڈینیٹ اینڈ ورک ٹوگیدر ٹو ڈیٹر دا ڈیسٹیبلائزنگ ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ بائی ایران, کہ یہ ایران ہے جو ساری یہ پورے خطے میں جو ڈیسٹیبلائزیشن کر رہا ہے. آئی ارج ایوری ون ٹو یوز دا انفلوئنس وی ہیو ٹو پریشر ایران ٹو اسٹاپ فیولنگ دا ایسکلیشن. یہ جو ایسکلیشن ہو رہی ہے یہ ایران کر رہا ہے, اس لیے ہم سب کو مل کر ایران کو پریشرائز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ساتھ ٹرمپ جو ہے اس نے ایک بار پھر ایران کے اوپر الزام جڑ دیا ہے. مطلب مسلسل ایران اس وقت اس کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہی ایران جنگ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے. بگ تھریٹس آن مائی لائف بائی ایران, دا انٹائر US ملٹری از واچنگ اینڈ ویٹنگ. مطلب اس نے یہی باتیں کی ہے کہ امریکہ کہ ملٹری دیکھ رہی ہے, کچھ کر نہیں رہی, اور ایران نے میرے اوپر اٹیک کروایا ہے. اور پھر اس نے خطرناک بات جو لکھی کہ ایران ابھی پیچھے نہیں ہٹا, وہ میرے اوپر دوبارہ اٹیک کروائے گا. اور امریکہ کی ملٹری جو ہے وہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے اور کچھ کر نہیں ایران کے خلاف. تو یہ پوری چارج شیٹ ہے جو ایران کے خلاف بنائی جا رہی ہے. اگر ٹرمپ کو کچھ ہو گیا تو سمجھیں سیدھا جو ہے نا وہ ایران کے اوپر ہے یہ معاملہ, اور اگر ٹرمپ کو کچھ نہ ہوا اور وہ صدر بن گیا تو بھی ایران جو ہے وہ ایران کی جنگ بہت ریئل ہوتی چلی جا رہی ہے. الزام ایران کے اوپر لگتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, تو یہاں اس طرح امریکہ اپنے ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے اس کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اب بائیڈن کیا کہتا ہے, بلنکن کیا کہتا ہے, ٹرمپ کیا کہتا ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں. مثال کے طور پہ امریکی میڈیا دیکھیے, دا فائٹنگ دیٹ لیڈ ٹو دا ڈیتھ آف more than 700 people is a war even if the Biden administration does not call it that.
700 لوگوں کا جان سے چلے جانا، یہ جنگ ہی ہے، جنگ نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو جنگ نہیں کہہ رہی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ امریکی میڈیا لکھ رہا ہے. 2006 کی جنگ میں 1100 لیبنیز شہید ہوئے تھے اور اب 700 ابھی ہو چکے ہیں، گراؤنڈ آپریشن بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو مطلب جس لیول کی کیجویلٹیز ہیں 2006 سے تو معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وار تو اس کا ایک فیز تو شروع ہو چکا ہے اور دوسرا فیز جو گراؤنڈ آپریشن والا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. رہی صحیح کسر جو ہے نا اس معاملے نے نکال دی ہے. 11.5 مہینے وعدے اور اس کے بعد اب لیبنان جنگ چھڑنے جا رہی ہے اور جنگ آج وہ کہہ رہے ہیں حملہ کریں گے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ڈی ایسکلیشن کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈی ایسکلیشن نہیں ہونے دے رہا یہ ایران ہے. اس کے علاوہ امریکہ کی جو اونلی ری فیولنگ شپ ہے وہ ناظرین آؤٹ آف آرڈر ہو گئی ہے، اس کو اٹیک کیا گیا ہے اور اس وقت وہ جناب ساحل کے اوپر کھڑی ہے. یہ بہت بڑا یہ ایک طرح سے تضحیک امریکہ کی ہوئی ہے. امریکہ بتا نہیں رہا کہ اس کے اوپر اٹیک کس نے کیا ہے اور اس نازک مرحلے کے اوپر اس کا اکلوتا ری فیولنگ شپ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ اس وقت آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے، اس کو کسی نے اٹیک کیا ہے. اچھا، اب اسی درمیان ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے فدی 3 کے ساتھ ایک اسرائیلی جو ویپن فیکٹری ہے اس کو کامیابی سے اٹیک کیا ہے. تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اب دیر نہیں کرے گا، وہ اٹیک کرے گا، کیونکہ حزب اللہ تو نقصان پہنچا رہی ہے، ان کی فیکٹریز کو، ان کے شہروں کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، ان کی بیسز کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. بیروت کا ایئرپورٹ اس وقت کام کر رہا ہے اور فلائٹس اس وقت آ جا رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس لیے بھی جو کیپٹلز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کا ایئرپورٹ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر تل اویو اٹیک ہوگا تو وہ بیروت کو فل جو اٹیک کریں گے تو پھر وہاں پر بھی، تو اگر یہ بیروت میں ایسکلیشن کریں گے تو پھر تل اویو میں ایسکلیشن ہوگی. ویسے صرف حائفہ ہی ہٹ ہوگا، کیونکہ دیکھیں پھر دونوں کا نقصان ہوتا ہے نا کہ ڈپلومیٹس اور چلیں ایک ایئرپورٹ کھلا ہوتا ہے اس کا کیپٹل کا اور لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح اب یہ گراؤنڈ آپریشن اور جنگ بڑھنے جا رہی ہے تو پھر یہ بیروت کا بھی بند ہوگا اور ادھر بین گورین ایئرپورٹ بھی بند ہوگا. اس طرح یہ ایکویشن بنے گی. اچھا، اب ناظرین جو امام خامنائی نے جو بیان جاری کیا ہے وہ دنیا کے تمام میڈیا کی اس وقت زینت بن چکا ہے. اہم ترین بیان جاری کیا انہوں نے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، یروشلم کے حوالے سے. 2-4 ان کی ہیڈ لائنز دیکھیے. Assassination will not have Hezbollah budge an inch because it enjoys enough steadfastness to not be shaken by those attacks. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے اور یہ جو کمانڈرز کی اسیسینیشن ہے یہ اس کا کوئی اس کو ہلا نہیں سکیں گی، اور کیونکہ وہ بہت پرعزم ہے اور اس کا جس طرح سے سٹرکچر ہے. Were the Zionist entity able to defeat the resistance in Gaza, the West Bank, the Lebanon, it would not have committed massacre against civilians in front of the entire world. اگر یہ ریزسٹنس کے خلاف اسرائیل جیت گیا ہوتا تو پھر اس کو یہ میسیکرز کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. حزب اللہ in Lebanon is fighting in the path of God and it's uprising in support of Gaza and that's why it is being subjected to all this aggression. حزب اللہ کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ اگریشن کیا جا رہا ہے. حزب اللہ is victorious and the final victory definitely belongs to the resistance front and حزب Allah's front. حزب اللہ فاتح ہے اور جو فائنل وکٹری آئے گی وہ بھی حزب اللہ کے نام ہوگی اور پیلسٹینین ریزسٹنس کے نام ہوگی. اب ذرا یہ آخری ہیڈ لائن دیکھیے. ریولوشن اینڈ دا اسلامک ریپبلک آف ایران، سید علی خمینی، Muslims must reclaim Palestine and return the Al-Aqsa Mosque to its people. اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ریکلیم کریں الاقصی ماسک کو، یروشلم کی آزادی کے لیے جائیں اور ایک حتمی مارکا لڑیں. یہ والا بیان تمام میڈیا چینلز کی اس وقت زینت بن گیا ہے. ٹھیک ہے، غیر معمولی بیان ہے نا. مجھے بتائیے کون سا اور اسلامک لیڈر اس طرح کا بیان دے سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آج امریکہ خوف زدہ ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے سے. ایران، the US is afraid to attack us directly. اب اصل میں انہوں نے ایک خطاب کیا ہے، کچھ اسپیشل کمانڈوز تیار کیے ایران نے، ان کے ساتھ امام خامنائی نے جو خطاب کیا اس میں یہ ساری باتیں کی. اور آگے یہ جو امریکہ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب اسلامی انقلاب آیا تو بیسیکلی ہم نے گلوبل آرڈر کو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، تو گلوبل آرڈر کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم اس کے سامنے جھکے نہیں، تو اس لیے تب سے ہم زیر عتاب آ گئے ہیں. تو ہم جھکیں گے نہیں، ہم اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رکھیں گے، ہم کسی طور پر یہ غلامی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے امپورٹنٹ جو ہے وہ باتیں کی ہیں. اب میں آخر میں آپ کے سامنے ذرا دیکھیے کہ جنگ ہونے جا رہی ہے اگین، اس میں دنیا بھر میں تجزیے ہو رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کیا لکھ رہا ہے؟ Netanyahu's approach did not succeed in Gaza and is unlikely to back down Hezbollah. واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے
کہ یہ غزہ میں اس کی جو ہے نا اپروچ وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ یہ حزب اللہ کے خلاف ہونے والی ہے. The Israelis are very concerned about a war of attrition in Lebanon as happened in Gaza. اسرائیلیز بہت پریشان ہیں وار آف اٹریشن سے جیسے غزہ میں ہوئی کہ یہاں پر بھی لمبی جنگ چلے گی اور اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہوگی. اچھا اب ایک خبر اسرائیل کے اندر سے یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی جو سینئر آرمی آفیشلز ہیں ان کی سٹرونگ ریزنٹمنٹ ہے اس جنگ کے حوالے سے. یہ دو بیانات آپ دیکھیے. سینئر آرمی آفیسرز ٹولڈ دا کیبنٹ that a solution cannot be reached in the north without a ceasefire in the south, یعنی ساؤتھ یعنی غزہ. اسرائیلی آرمی جنرلز now want a ceasefire in Gaza. تو اسرائیلی آرمی کے جنرلز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیز فائر کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. تو دنیا کا میڈیا, دنیا کے تھنک ٹینکس وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نتن یاہو کامیاب نہیں ہونے والا, اور اسرائیلی جنرلز اسرائیلی میڈیا کے مطابق وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہمیں سیز فائر کی طرف چلے جانا چاہیے. لیکن نتن یاہو آگے سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے, اور یہ جتنی دیکھیں اگر جنگ اتنی لمبی نہ آتی تو اسرائیل اتنا کمزور نہ ہوتا. تو جتنا یہ مزید آگے چلتا چلا جا رہا ہے یہ اپنے اختتام ہی کی طرف بیسیکلی بڑھ رہا ہے. گریٹر اسرائیل کیا بن رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے. کوئی دنیا میں آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں. مشکل ترین دن کا آج سے آغاز ہو سکتا ہے, مشکل ترین اگلے آنے والے مہینے. حتمی بیٹل, اتنی ڈسٹرکٹیو یہ وار ہوگی, اتنی بروٹل ہوگی کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور یہ افسوسناک ہے, یہ ہیومینٹی کا فیلئر ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ ہے. یہ وار پوری ہیومینٹی کا فیوچر اس وقت داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ جنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل کو چونکہ روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور سب اس کے سامنے سبڈیو کر چکے ہیں, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. پھر یہ جنگ ہوگی اور بیٹل کے اندر ہی اس کا سارا سامنا کیا جائے گا. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.